جی ہم اسپین جا رہے ہیں. اندلس کی تاریخ کیا ہے یہ ہمارے ہم سفر مفتی احمد عفنان صاحب بتائیں گے، تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ. تو مفتی صاحب فرمائیے، شروع کریں. اچھا جی، چونکہ سفر ہمارا اسپین کا چل رہا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اسپین میں مسلمانوں کی جو تاریخ رفتہ تھی اس کو دیکھیں، عروج کیسے ہوا، زوال کیسے ہوا. اس پہ ہم اس پورے سفر میں تھوڑی تھوڑی کچھ باتیں کرتے رہیں گے. میں ایک کتاب بھی لایا ہوں ابھی، یہ مجھے یو کے کی لائبریری سے لے کے آیا ہوں میں، بحوث فی تاریخ و حضارت الاندلس. یہ ایک خاتون ہے جنہوں نے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی سی موضوع پہ کیا ہے. راویہ عبدالحمید شافع نام ہے ان کا. یہ جامعۃ حلوان سے چھپی ہے اور یہ یو کے کی لائبریری میں، آپ اندازہ کریں نا، یو کے کی محلے کی لائبریری میں، وہاں سے میں لے کے آیا ہوں. ابھی میں جا کے واپس کروں گا ان کو. اچھا، وہ ایک کتاب چونکہ طارق موسیٰ کے دیس میں 10 سال پہلے میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ ایک موٹا موٹا اگر میں خاکہ پیش کر دوں کہ ہوا کیا تھا. دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ بن نصیر رحم اللہ کی حکومت میں بنو امیہ کے اندر، جب حجاج بن یوسف مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ تو اس وقت ولید بن عبد الملک تھے، حجاج بن یوسف ان علاقوں کے ذمہ دار تھے، اور موسیٰ بن نصیر کے ذمے کیا تھا وہ یہاں پر مراکش. تو انہوں نے طارق بن زیاد کو بھیجا تھا اور طارق بن زیاد نے آ کر اندلس پہ پہلا حملہ کیا. اور وہ جو حملہ تھا وہ اصل میں وہاں کے رہائشیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے تھا. وہ کرسچنز تھے یا دوسرے مذاہب کے تھے، ان پر وہاں روڈریک ایک حکمران تھا جو ان کو مار